اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 میں پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 25 رجب المرجب شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لہٰذا تمام مومنین کی خدمت میں، تمام جہان تشیع کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ایام اللہ ہے، اور یہ ایام چونکہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، شہادتیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو جشن کے بھی ایام ہوتے ہیں اور عزاداری کے ایام ہوتے ہیں، تو یہ سب کے سب ایام اللہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں خصوصاً کچھ نہ کچھ یادگاری ہو جائے، اور اس عظیم یاد کو ایک دفعہ ہم بھی تازہ کر سکیں۔ تو لہٰذا آج شہادت حضرت نفس زکیہ باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن عزاداری کا سلسلہ رہے اور اس عظیم یاد کو انشاءاللہ تازہ کر سکیں۔ انہی ایام کے سلسلے میں جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ مومنین کس قدر کوشش کرتی بھی ہیں، لیکن بہتر کرنے کے لیے اور اس کو مزید ترقی دینے کے لیے، اس کو مزید نشو و نما دینے کے لیے ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں، اور یہ زیادہ تر جو جدید نسل ہے ان کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو شیعہ ہیں، افراد ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان دنوں میں خصوصاً کوشش کریں کہ عزاداری کا سلسلہ رہے، اور اس عظیم مشن کو، جو خدائی مشن تھا، اس کو ہم بھی ادامہ دے سکیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی النجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے علم اور تعلیمات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں الحمدللہ، شکر اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اجورکم، حیاکم اللہ، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود، چونکہ ایام اعزاء ہے اور آپ کے مجالس کا سلسلہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی قبلہ، پہلے میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آج چونکہ یوم شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، سلام تو اللہ علیہ۔ اس روز کی نسبت سے ظاہر ہے کہ اس یاد کو تازہ تو کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے، تو آپ سے اگر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بے شک۔ امام کاظم علیہ السلام، جن کے القاب میں عبد صالح، صابر، اور خاص طور سے لقب کاظم، جی غصے کو ضبط کرنے والا، جی آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی، جی مقام ابوا پر۔ یہ وہ جگہ ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان میں جو قدیمی راستہ تھا، اس میں ابوا پڑتا تھا، بے شک۔ اور یہ جگہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہاں جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، مادر گرامی حضرت
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد گرامی کی قبر مبارک بھی تھی ہے، قبر اب بھی ہے، جی لیکن اسے بے نشان کر دیا ہے، بے شک اور اس جگہ کو بغیر نشان کے کر دیا ہے، جی جو خاص طور سے اور قبور کا جنت المعلی اور جنت البقیع جی اور دیگر جگہوں کا ہوا۔ بے شک مقام ابوا پر امام جعفر صادق علیہ السلام حج سے تشریف لا رہے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے مقام ابوا پر خیمہ نصب کروایا اپنے لیے جی اور اپنے اہل حرم میں، یعنی جناب حمیدہ خاتون صحیح جو مادر گرامی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ جی راوی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد خیمے میں تشریف لے گئے، جی اس خیمے میں جہاں جناب حمیدہ تھیں، جی اور چند لمحوں کے بعد انتہائی مسرور حالات میں امام باہر تشریف لائے، صحیح اور آنے کے بعد آپ نے بشارت دی کہ اب میرا وہ بیٹا دنیا میں آیا ہے کہ جو میرا جانشین اور میرا وصی ہوگا۔ جی اگرچہ امام کے دوسرے بیٹوں کی ولادت ہو چکی تھی، جناب اسماعیل جی کی ولادت ہو چکی تھی اور بیٹوں کی، اس لیے کہ سلسلہ امامت میں سب سے زیادہ کثرت سے جو اولادیں ہیں جی وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، جن کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 30 لکھی گئی ہے، جی ورنہ 37 اور اس سے زیادہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ صحیح چنانچہ امام علیہ السلام، جناب اسماعیل کی ولادت ہو چکی تھی، لیکن اور جناب اسماعیل ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی، یہاں تک کہ یہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ امام صادق کے بعد یہی امام ہوں گے، بے شک لیکن چونکہ ان کی وفات ہو گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارک میں، بے شک لہٰذا انہیں دفن کرتے وقت امام صادق نے 3 مرتبہ کفن الٹ کے دکھایا جی کہ دیکھو یہ مر چکے ہیں، اور ان کے کفن پہ بھی لکھ دیا تھا کہ اسماعیل کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ مقام ابوا میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے شک ولادت بسعادت مقام ابوا میں 128 ہجری میں، مقام ابوا جو میں نے عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدیمی راستے پہ پہلے بھی واقع تھا، اب چونکہ ایک جدید راستہ بنا دیا گیا ہے، لہذا مقام ابوا جو ہے مخفی ہو گیا۔ بہرحال امام کی حیات مبارک جو 55 سال یا 54 سال کی حیات مبارک کا تذکرہ ہے، اس میں چونکہ بنو عباس کے بادشاہوں کی کئی جو ہے وہ ہستیاں گزری ہیں، کئی جی ظالم گزرے ہیں بنو عباس کے، جی اس لیے کہ بنو عباس کی حکومت جو پہلا بادشاہ ان کا صفاح جہاں سے شروع ہوتی ہے، جی دوسرا جو ہے منصور دوانقی، جی پھر اس کے بعد مہدی باللہ، بالکل اور پھر اس کے بعد ہادی باللہ 1 سال کے لیے، جی یہ سب امام ہفتم کے زمانے میں، بلکہ منصور کا کچھ زمانہ بھی امام نے درک کیا ہے۔ جی لیکن سلسلہ امامت جو میں کے درمیان میں یہ ہادی اور مہدی، اور یہ پھر اس کے بعد ہارون جی جس کو رشید کہتے ہیں، جی ہارون عباسی، جی یہ اس کی حکومت بہت مستحکم ہو گئی تھی اس وقت تک، اور کافی پھیل گئی تھی، جی اور اس کا گھیراؤ جو تھا وہ برامکہ نے کیا تھا، صحیح یہی برمکی اور اس کا بھائی فضل اور نہ جانے کتنے برمکی، اس لیے کہ برامکہ کے لیے تاریخ یہ ہے کہ یہ زردشتی تھے، جی یعنی آتش پرست تھے، صحیح انہوں نے ظاہری اعتبار سے اسلام قبول کر لیا تھا، جی اور ہارون الرشید کے گرد انہوں نے حلقہ باندھ رکھا تھا، جی اور یہ اس اعتبار سے مامون کے زیادہ ہمدرد تھے، جی کیونکہ مامون کا تعلق ایرانی بیوی سے تھا، جی ہارون کی جو بیویاں تھیں 3، جی ایک عرب بیوی جس سے امین تھا، دوسری سے مامون ایرانی بیوی سے، اور تیسری سے جو ایتھوپین تھی وہ حبشہ والی اس سے معتصم تھا۔ جی تو چونکہ یہ زردشتی تھے، لہٰذا ان کی سب سے بڑی جو تھی وہ وفاداری وہ مامون سے تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ
مامون کو ملے، امین کو نہ ملے. اس لیے کوشش برآمدہ کی خاص طور سے یہی ہے. برمکی جو وزیر اعظم تھا ہارون عباسی کا، اور بہت ہی منہ چڑھا تھا، خاص طور سے سارے امور انہی کے ہاتھ میں آ چکے تھے. جی یہ شدت کے ساتھ ہمارے ساتویں امام کے مخالف تھے، صحیح. شدت کے ساتھ. جی اور یہ طرح طرح کی ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، طرح طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، دشمنی اہل بیت علیہ السلام میں. حالانکہ ان کا جو حشر ہوا وہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جی وہ بھی تاریخ میں بڑے صاف انداز میں لکھا ہوا کہ بعد میں ان کا جو حشر جب زوال آیا ان کا خصوصیت کے ساتھ، جی تو اس زوال میں جو ہے جو ان کی کیفیت ہوئی ہے، جی تو اس کے لیے اردو کی ایک مثل جو ہے مشہور ہے کہ مانگے بھیک نہیں ملتی تھی ان کو. جی اور بالکل ان کی اور یہی مکی بالکل. کے لیے، یہی برمکی برمکی کے لیے جی لکھا ہوا ہے کہ روز عید جی اس کی ماں عیدگاہ میں جو جہاں نماز ہوتی تھی، نماز عید، وہاں بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہی تھی لوگوں سے. جی جو زوال ان کا آیا، لیکن انہوں نے دشمنی اہل بیت میں بہت کوئی کسر نہیں رکھی. چنانچہ یہ اللہ خاص طور سے ہارون کو کے کان بھرا کرتے تھے. اور ہارون کو ایک بڑا شوق تھا، جی اور وہ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کو وہ ایک سال جب پہلی مرتبہ اس نے بلایا ہے جی بغداد، اور امام علیہ السلام کو بعد میں اس نے رخصت کیا ہے، اس میں جو مناظرہ ہوا ہے اس سے، وہ بڑا مشہور مناظرہ ہے. جی اس میں سب سے اہم شے جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اور میں دونوں برابر ہوں، اس لیے کہ دونوں عبد المطلب کی اولاد ہیں. صحیح. کیونکہ ہارون عباسی جو ہے وہ یہ عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں تھا، جو بالکل. رسول اللہ کے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، جی ان کی اولاد میں ہیں یہ. اور انہوں نے سیاسی اعتبار سے اپنے کو عباسی بنو عباس کہنا شروع کیا تھا، جی ورنہ فخر کے ساتھ خود پیغمبر اسلام نے اپنے کو ہاشمی کہا ہے. بے شک. ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر چونکہ سب سے عظیم شخصیت تھے، شخصیت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے اور دوسرے معاملات کے اعتبار سے جناب ہاشم سے بہت افضل تھے، جی مگر بے اس کے شک. باوجود آپ نے شرف قرار دیا اپنے لیے ہاشمی. اسی صورت سے امیر المومنین علیہ السلام، اور بے خاص شک. طور سے امیر المومنین کی والدہ گرامیہ، والدہ محترمہ جو ہیں وہ بھی ہاشمیہ ہیں. یہ فخر ہے بے شک. اس خاندان کے لیے. تو فخر محسوس کرتے تھے اپنے کو ہاشمی، مگر انہوں نے سیاسی اعتبار سے اپنے کو عباس ابن عبد المطلب. تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اور آپ تو برابر ہیں. جی اور پھر اس نے امام علیہ السلام سے یہی کہا کہ ہم اور آپ برابر ہیں. امام نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، جی اس لیے کہ عباس ابن عبد المطلب جی اور جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی مائیں الگ الگ ہیں، جی اور جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کی ماں جو ہیں وہ ایک ہیں. جی بے اس شک. لیے یہ افضل ہیں. اور جناب عباس جو ہیں وہ ان کی ماں الگ تھیں، جی ہیں عبد المطلب کے بیٹے ضرور. تو امام علیہ السلام نے دلیل دی کہ ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے ہو. جی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بہرحال بیٹی کی اولاد ہیں، اور کیسے فرزند رسول کہلاتے ہیں. اس پر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں ذکر ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں ہیں. جی اور اس سے پوچھا کہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بیٹی جناب عیسیٰ ماں کی طرف سے. سبحان اور اللہ. یہی معاملہ جو تھا وہ حجاج ابن یوسف کے دربار میں بھی درپیش تھا. جب سبحان سعید اللہ. ابن جبیر کو گرفتار کیا ہے، جو چوتھے امام کے صحابی ہیں جی اور بہت ہی مقدس صحابی ہیں اور کافی ان سے احادیث موصول ہیں، تو سعید ابن جبیر کو جب حجاج نے گرفتار کیا ہے تو یہی تو کہا تھا کہ سعید بتاؤ کیسے حسن اور حسین تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کے فرزند نے، بتاؤ. جی تو سعید ابن جبیر سے پہلے ایک ضعیفہ جو وہاں موجود تھی مومنہ، اس نے کہا حجاج میں اس کا جواب پہلے دے لوں، بعد میں سعید سے پوچھنا. صحیح. اور اس نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی جس میں جناب عیسیٰ کے لیے ہے کہ سبحان ابراہیم کی اللہ. اولاد میں ہیں. سبحان اللہ. تو پوچھا حجاج سے کہ کیسے ہو سکتے ہیں، کہا ماں کی طرف سے. تو ضعیفہ اور مومنہ نے یہی تو کہا تھا کہ حجاج بڑا افسوس ہے کہ اتنے فاصلے کے ساتھ جو ابراہیم اور عیسیٰ میں ہے، جی عیسیٰ تو ابراہیم کی اولاد ہو سکتے ہیں اور حسن اور حسین
وہاں تو کوئی سبحان فاصلہ اللہ، بھی نہیں، صرف ماں کا سے کوئی فاصلہ رسول اللہ سے ہے نہیں، وہ سبحان کیوں اللہ، کر نہیں ہو سکتے ہیں؟ بے یہ شک، جواب خاص طور سے حجاج کے دربار کا بھی کتابوں میں مشہور۔ تو امام علیہ السلام سے اس نے یہی کہا، جی اور پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہارون اتنا بتاؤ کہ مباہلے میں کون گیا تھا؟ جی مباہلے میں کون گیا تھا؟ اس لیے کہ سب نے مباہلے کے لیے، آج کل مباہلے کا مسئلہ جانے والوں کا تو بالکل متفق علیہ ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو بے امام شک، نے پوچھا کون گیا تھا، تو اس نے نام گنانا شروع کیے، پیغمبر کا نام نامی حضرت علی کا، اور پھر حسنین علیہ السلام کا، جناب زہرا کا۔ تو کہا کوئی اور گیا تھا؟ اس لیے کہ اور لوگ بھی تو تھے مدینے میں۔ جی تو اس نے کہا نہیں، اور تو کوئی نہیں گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہے وہ فرزندوں کی مسئلے پہ، اس لیے کہ جیسا کہ آیت میں موجود ہے، جی آیت میں یہی تو موجود ہے، جی نفس کی جگہ پہ امیر المومنین کو، سبحان اور اللہ، بیٹی کو نساء آنا کی جگہ پہ لے کے سبحان گئے، اللہ، اور فرزندوں کی جگہ پہ امام حسن و امام حسین علیہ بے شک، السلام کو لے کے گئے تھے۔ بے شک، تو ہارون لاجواب ہو گیا اس مناظرے میں، جی اور اس کے بعد اس کی حقد اور بڑھتی چلی گئی، جی اور یہاں تک کہ یحییٰ برمکی نے جی ایک شخص کو تیار کیا، صحیح، ایک شخص کو تیار کیا۔ یحییٰ برمکی جی پوچھتا تھا کہ کسی شخص کو خاندان سے، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک مظلومی اور بھی ہے جی کہ خاندان کے افراد کو ان کے مقابلے پہ کھڑا کیا گیا۔ اللہ چنانچہ اکبر، یحییٰ برمکی سے کہا کہ علی ابن اسماعیل ابن جعفر، اور بعض جگہوں پہ علی ابن جعفر ہے، لیکن منتہی الاعمال وغیرہ میں علی ابن اسماعیل جی ابن جعفر، یعنی امام صادق کے پوتے جن کا نام علی تھا، جی ان کو تیار کیا گیا، اور وہ جو ہے بغداد کا قصد کیا، انہیں بلوایا گیا ہے۔ تو جس وقت یہ جانے لگے ہیں تو امام علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی کہ بغداد کیوں جا رہے ہو ہارون کے پاس؟ کہا میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ قرض ادا کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قرض میں دے دوں گا، ادا کر دوں گا۔ جی اس کے بعد انہوں نے جانے پہ اصرار کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو خود جا تو رہے ہو لیکن میرے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا۔ اللہ اکبر، اور پھر امام نے 200 دینار سرخ عنایت فرمائے زاد راہ کے لیے۔ جی تو کسی نے اصحاب میں سے کہا کہ مولا یہ تو آپ کی مخالفت کے لیے جا رہے ہیں، جی اور اس کے باوجود آپ انہیں عطا کر رہے ہیں۔ جی تو ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، سبحان اور پھر آپ اللہ، نے وہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی جس میں پیغمبر نے ذوی القربا کے لیے خاص طور سے، قرآن نے تو توجہ سبحان دلائی ہے اللہ، لیکن حدیث میں بھی، کہ چاہے وہ برائی کیوں نہ کریں لیکن اس اللہ کے اکبر، باوجود تم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اللہ اکبر، اس لیے کہ اس نیکی کا پھل تمہیں ملے گا، جی اور وہ برائی جو ہے وہ، چنانچہ یہ شخص جاتا ہے، اور جانے کے بعد علی ابن، جو یحییٰ برمکی نے جو اسے سکھایا پڑھایا تھا، اس نے جا کے دربار میں وہی بیان کیا کہ کیا ایک نیام میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں؟ تو یہاں حکومت کر رہا ہے، وہ موسیٰ بن جعفر مدینے میں حکومت کر رہے ہیں، اسلحہ اور بہت سے جھوٹ، جی یہاں تک کہ ہارون نے 2 لاکھ دینار اس شخص کو دیے ہیں، جی 2 لاکھ دینار دیے ہیں اس کے عوض میں، جی لیکن وہ دینار اس کے کام نہ آ سکے۔ جب وہ دینار پہنچے تو اس کا شکم جو ہے پارا ہو چکا تھا، اور اس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا تھا کہ اس کے اعضاء و جوارے زمین پہ گر رہے تھے، وہ اللہ دینار اس کے کام نہ آ سکے۔ اور اللہ اس کے اکبر، بعد ہارون نے سفر حج کیا، اور سفر حج کرنے کے بعد امام علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ امام مسجد میں تشریف فرماتے، 300 سپاہی ہارون کے امام کو مسجد سے گھیر کے، تاریخ اللہ میں لکھا اکبر، ہوا ہے کہ کھینچتے ہوئے لے گئے۔ یہ ہمارے امام کی مظلومی ہے۔ اللہ اور اکبر، پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بچوں سے تو مل لینے دو۔ کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ پھر آپ اللہ کو اکبر، بصرے کے قید خانے میں رکھا گیا، جو منصور کا پوتا تھا، منصور دمانقی کا، اس کے 1 سال تک اس کے قید خانے میں ہارون نے رکھا۔ پھر اس کے بعد بغداد بلایا، فضل ابن ربیع کے قید خانے میں رکھا، اور آخر میں سندھی ابن شاہق کے ملعون کے قید خانے میں رکھا۔ اللہ اکبر، اور پھر اسی سندھی نے ہارون کے حکم سے یحییٰ برمکی کے یہاں سے آئے ہوئے وہ رطب، وہ خرمے جن میں زہر ملا ہوا تھا، 9 دانے امام نے نوش فرمائے۔ اللہ سندھی ابن شاہق کہتا ہے کہ اور
کھائیے، ارشاد فرمایا تیرا کام ہو چکا ہے، اللہ جو ہاں تو نے بھیجنا چاہا ہے مجھے وہاں میں جا رہا ہوں۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ کل میرا جسم کا رنگ سرخ ہوگا، اور پرسوں میرے جسم کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور پھر 25ویں کے لیے ارشاد فرمایا کیونکہ 23 رجب کو آپ کو زہر دیا گیا تھا، 25ویں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میرا بدن سفید ہو جائے گا کیونکہ خون ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ اور اکبر۔ اس دن امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لہذا 25 رجب 183 ہجری تھی جس دن سندھی ابن شاہق کے قید خانے میں امام کی شہادت ہوئی، اور اس وقت بھی طوق آپ کی گردن میں تھا، اس وقت بھی اللہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں، اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سلام ہو اس جسم پر، اور یہی ہوتا بھی ہے عام طور سے جب وہ تابوت حرم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میں آج بھی آیا تو وہ اللہ زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، اور اللہ جب مقتل خطیب پڑھ رہے تھے تو یہی بیان کر رہے تھے کہ سلام ہو اس جسم پر اللہ جس اکبر۔ سے لوہے کو شہادت کے بعد جدا کیا گیا، اور ہمارے لاکھوں سلام ہو اس مظلوم اور اس بے کس پر جو غریب بغداد کہلاتا ہے۔ اللہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں بھی برابر عزائے امام موسیٰ بن جعفر کا سلسلہ ہے، شبیہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ سے دعا ہے کہ وہ وبا جو آئی ہوئی ہے اس سے تمام دنیا میں محفوظ و مصون رہیں الہی صاحبان ایمان، بلکہ مخلوق خدا، اور خصوصیت کے ساتھ وہ زائرین جو اس وقت کاظمین میں جمع ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی قبلہ، بہت بسم اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے تاریخ کو واضح کر دیا، اور مومنین نے بھی اللہ، انشاءاللہ استفادہ کیا ہوگا شکریہ بہت شکریہ اچھے طریقے سے۔ شکریہ، جزاک اور اللہ آخر میں جزاک مصائب بھی اللہ آپ نے فرمائے، تو ٹائم تو جزاک ہمارے اللہ۔ پاس ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ظاہر ہے اس جی کے جی نام سے ہی واضح ہے جی کہ جی، معرفت منتظرہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو سلام اللہ امام علیہ، زمانہ جی علیہ جی جی السلام کے عنوان سے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جی سب جی کے سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو جی، ہے شہادتیں ہیں یا ولادتیں ہیں یا جشن کے دن ہے یا عزاداری جی، کے دن ہے، یہ سب امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہے، تو ہم نے سلام بہتر اللہ، سمجھا کہ آپ کی جی خدمت میں جی یہ بھی پیش کیا جائے، چونکہ آج کا دن جو ہے وہ مخصوص دن ہے حضرت جی 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 امام جی موسیٰ جی جی، کاظم علیہ السلام کے ساتھ۔ بس خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے الہی تاکہ آمین، ہم حقیقی تعزیت پیش کر سکیں ان کی خدمت میں۔ الہی آمین۔ جی قبلہ، اسی جی طریقے سے کچھ ایک دو سوالات آپ کی خدمت میں جی پیش جی کر دیتے ہیں، جی، ارشاد تو پھر ارشاد انشاءاللہ ارشاد آپ کے زحمات تمام، چونکہ آپ کی بھی ارشاد مصروفیات ہے اور مجالس کا سلسلہ ارشاد بھی ہے۔ ارشاد پہلا ارشاد سوال قبلہ یہ ہے کہ امام بہتر یہی ہے کہ چونکہ ایک تو مظلومیت ہے، چاہے وہ اہل بیت کی مظلومیت ہے یا جی جی دوسرے انسانوں کی مظلومیت ہے، تو امام علیہ جی جی السلام کا قبلہ ایک لقب ہے منجی عالم بشریت، یعنی جی بشریت کو نجات دینے والا۔ جی تو جی جی، کیوں امام زمانہ علیہ السلام کو منجی عالم بشریت یعنی بشریت کو نجات دینے والا کہتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جہاں تک کہ منجی کا تعلق ہے، اس کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی بظاہر اس کے تذکرے ملتے ہیں، جی اس لیے کہ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی اور لوگ تنگ آ چکے ہوں گے، جس کا ذکر امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی دنیا کے سلسلے میں کیا ہے جب آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بات ضروری ہوتی ہے خصوصیت سے اس رحیم و کریم کے لیے جس نے خلق کیا ہے بشر کو، جی تو اس کے لیے بھی یہ بات ضروری ہوتی ہے جی کہ وہ کسی ایسے کو خلق کرے، جی کیونکہ اس نے خلق کیے، جیسا کہ وہ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا والی آیت میں ذکر ہے، بے شک، لیکن لوگوں نے اسے کمزور کر دیا۔ ان لوگوں کو اللہ نے انہیں کمزور خلق نہیں کیا تھا، بے شک، لہذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو ان کو ظلم و ستم اور ان تمام حالات سے نجات دلائے، کیونکہ اس وقت ہر ایک پناہ مانگ رہا ہوگا، بے شک، اس قدر دنیا کی حالات خراب ہو چکے ہوں گے، اور آج ہی جو حالات ہیں، اور یہ آخر زمانہ ہے انشاءاللہ،
ظہور بہت ہی ظاہری اعتبار سے، جیسا کہ بعض خطبہ اور بعض حضرات نے، میں نے جی خطیب عظیم جی عبد وہ جو مہاجر ہیں، جی میں ذرا سے ان کے نام سے وہ ہو گیا اس وقت جی کنفیوز، کوئی مسئلہ کہ نہیں. جی انہوں نے خاص طور سے کہا ہے جی اس بات کو، قسم کھا کے کہا ہے انہوں نے، اپنے ایک خطاب میں ہے، وہ یوٹیوب پر میں نے دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ظہور سے نزدیک زندگی اللہ بسر اکبر کر رہے ہیں، اللہ اور اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو ظہور سے نزدیک ہے. بے شک انہوں نے جو ہے وہ آخر میں مہاجر ان کا ہے، اور بڑے مشہور خطیب ہیں عراق کے وہ. جی 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 ہاں. تو وہ میں اس وقت ذہن میں اس لیے کہ میں نے سیریا میں خود براہ راست بھی زیارات میں گیا تھا جناب جی معصومہ کی شہادت کے زمانے میں، جب سیریا کے حالات بہتر تھے، جی تو اسی سڑک پر جس پر حرم واقع ہے جی اور وہ ہوٹل ہے اس بڑا سا، وہاں، اور وہاں حوضہ علمیہ اسی روڈ پر ہے، جناب آیت اللہ العظمیٰ شیرازی کا جی حوضہ علمیہ بے زین شک دبیہ کے نام سے. جی تو وہ اسی پر ان کی مجلس سڑک پہ ہوتی تھی، اور پوری سڑک بھری ہوتی تھی. عبد الحمید مہاجر. جی 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 بالکل جی. بڑے معروف ہے. تو وہ، جی ہاں، بہت معروف خطیب ہیں، ان کا جی یوٹیوب پہ ہے موجود، کہ انہوں نے کہا بالکل کہ تو ضروری ہے کہ بشریت کو نجات دینے والا کوئی ایسا موجود ہو. تو بے اس شک لیے اللہ نے خلق کیا ہے منجی بشریت، یعنی جب دنیا تنگ آ چکی ہوگی حالات سے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جو کیفیت دنیا میں، ارے ابھی تھوڑے سے حالات جو اس کورونا کے ذریعے سے جی ایسے ہوئے، تو کیا حالات ہو رہے ہیں، کیا نفسا نفسی ہے، جی لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دوریاں اختیار کیے جا رہے ہیں، جی تو وہ حالات تو اور زیادہ ہو چکے ہوں گے. جی تو ایسے میں وہ ذات والا صفات، اور اس کا اقرار سب نے کیا ہے بغیر کسی اختلاف فرق کے، جی سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. بس صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، جی اور ہمارا کہنا یہ ہے اور ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں، الحمد اور للہ اللہ نے انہیں عمر عنایت فرمائی، طول عمر سبحان عنایت اللہ فرمائی. سبحان اللہ. اور اس پر ان کا سوال ہوتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اتنا زندہ رہ سکتا ہے؟ جی تو انہیں خود اپنی کتابیں پڑھنا چاہیے. بے شک جناب ذوالقرنین کے لیے توریت میں ہے کہ 3000 سال زندہ رہے، اللہ اور اکبر. مسلمان اس کے قائل ہیں کہ 1500 سال. جی اس کے علاوہ کچھ اور افراد، بہار الانوار میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جی اور یہ آیت اللہ سید صدر الدین صدر جی علیہ الرحمہ نے المہدی کے نام سے کتاب لکھی، جی اور خود ہمارے مرجع بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ سید صادق شیرازی نے دامت اللہ نے جی جو کتاب المہدی فی القرآن لکھی ہے، جی بالکل. اس میں بھی یہ موجود ہے، جی اس میں بھی یہ موجود ہے. بے شک. اور اس میں تو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ان آیات کو بھی بیان فرمایا ہے علماء اہل سنت کی کتابوں سے، جی کہ جو جس میں ذکر ہے امام زمانہ کا اور ظہور کا، یہ سب تذکرے ہیں. بے شک. تو منجی بشریت کا آنا ضروری ہے تاکہ بشریت کو نجات ملے. جی 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 قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا باقی جی معصومین علیہم السلام نے بھی امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی بشارت دی تھی؟ ہمارے پاس قبلہ تقریباً 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو مختصراً اس پہ آپ وضاحت فرمائیں. جی جی جی. اس سلسلے میں ابو سعید خدری نے، یا خدری بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، جی انہوں نے 40 حدیثیں جو ہیں وہ رسول اللہ سے نقل کی ہیں، جی اور اس کے بعد امیر المومنین نہج البلاغہ میں اور دوسری جگہوں پر ان کی احادیث ہیں، جی اور بہت سی احادیث یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک سے جی معصور ہیں، بے شک. جس میں آپ نے بشارت دی ہے جی امام زمانہ کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے، اور ان کے حالات و کیفیات کو بیان کیا ہے. جی جی ارشاد فرمائیں. جی اب ایک سوال آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں کہ کیا قرآن مجید میں جی امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے؟ اس پر اگر آپ جی. روشنی ڈالیں. قرآن مجید میں بہار الانوار میں 64-65 آیات کو علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اور اسی صورت سے مرجع بزرگوار آیت اللہ شیرازی نے جی دامت اللہ العالی نے جی المہدی فی القرآن میں بھی جی
علماء اہل سنت کی کتابوں سے آیات لکھی ہیں جس کے وہ قائل ہیں جی کہ اس میں ظہور اور امام مہدی کا تذکرہ ہے. جی ان آیات کو خاص طور سے المہدی قرآن میں دیکھا جاتا ہے جو حنیف آیت اللہ صادق شیرازی دامت اللہ. جی ارشاد. جی ہلو. آخر میں اگر ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ ہے، آخر میں اگر آپ قوم کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے، تو بسم اللہ کیجیے. میں یہ عرض کروں کہ جو میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مرجعیت سے وابستہ رہیں، جی صحیح. اس لیے کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، جی عزاداری اور مرجعیت، بے شک. اور اسی لیے اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. جی بالکل. مخالفت بھی اسی لیے ہو رہی ہے، عزاداری اور مرجعیت یہی دو چیزیں جی ہیں بے شک. جو ہمیں زندہ رکھیں گے. جی لہذا اس سے وابستہ رہیں اور مرجعیت صحیح عقائد پر قائم رہیں. جی یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، جی بالکل. بلکہ ان افراد کے اقوال کو، خصوصاً جو معصومین کے اقوال کے تابع ہیں، بے شک اس پر عمل کریں. بے اور شک. یہ نہ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ کیا آ رہا ہے، فلاں جگہ کیا آ رہا ہے. کوئی یوٹیوب میں اکثر مجالس میں کہتا رہتا ہوں کوئی قرآن مجید تھوڑی ہے، جی اس پر نہ جانے کیا کیا آیا کرتا ہے. بے شک لہذا لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ حق اور باطل میں فرق محسوس کر سکیں. بے شک. لہذا مرجعیت اور عزاداری، جی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت سے وابستگی. بے شک. اس لیے میں آج بھی مجلس میں ذکر کر رہا تھا جی کہ روزانہ فرض ہے لوگوں کو اپنے گھر میں کہ وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی کم از کم ایک حدیث جی اپنے بچوں میں بیان کریں، بے شک. ایک واقعہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کا، جی اخلاق کا، تواضع کا، بے شک. کردار کا، ان تمام چیزوں کو بیان کریں. اور اسی کے مقابلے پر قاتلین ائمہ اطہار علیہم السلام کے کیریکٹر اور کردار کو بھی، واقعات کو بھی ضرور بیان کریں، بے شک. تاکہ دنیا کو کھٹاس اور مٹھاس کا فرق محسوس ہوتا رہے. بے شک. یہ چیز بہت ضروری ہے. بے شک. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. مولا آپ خدا کی اندھیرا توفیقات آپ خیر میں دے. اضافہ فرمائیں. جی جی. بسم اللہ. ہاں. اور یہ چینل آپ کا جی جو امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے ہے اور کربلا معلیٰ میں، خدا اس کو ظہور امام زمانہ اکبر کے ظہور کے بعد تک قائم رکھے، الہی آمین. تاکہ یہ ظہور کی آواز تک دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. الہی. اور یہ بہت بڑا خاص طور سے اس کی جزا ہے جو آپ حضرات خدمت کر رہے ہیں، خواہ آغائے منصوری ہوں، آپ ہوں، اور آپ کے ساتھی. سب سے لیے میری دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انہیں جزائے خیر دیں اور الہی اپنے آمین. حفظ و امان میں رکھیں. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ التماس دعا فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید زاہد احمد رضوی النجفی. گفتگو بہت ہی اچھے طریقے سے خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ واقعاً حقائق پر مبنی تھی، اور کیا مظالم ایسے نہیں تھے جو ہوئے. تذکرہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند نامدار حضرت نفس زکیہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تواریخ میں ملتا ہے کہ جس طریقے سے دشمنان اہل بیت نے جو ظلم کا سلسلہ رکھا، اور اس قدر ظلم کا سلسلہ رکھا کہ حتیٰ امام رضا علیہ السلام کی وہ معروف اور مشہور حدیث جس میں فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو یا زہر سے شہید نہ کیا گیا ہو یا تیغ سے شہید نہ کیا گیا ہو.
نہایت ہی دقیق کلام ہے، مخصوصاً ان افراد کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معصومین شہید نہیں ہوئے۔ کچھ ہے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ عرض یہ ہے کہ اس فرمان کے مطابق وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ شہادت ہوئی ہے، اور اس میں سے ایک شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس قدر اس میں جو ظلم ہوئے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کو کئی دفعہ زندان میں قید کر دیا گیا، اور اس میں سے 2 زندان بڑے مشہور ہے۔ ایک بصرہ کا زندان، جس میں فضل ابن ربی کے پاس جب امام پہنچے تو وہیں پر ہی ہارون نے حکم لگا دیا تھا کہ امام کو شہید کر دیا جائے، امام کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن فضل نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس گناہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بعض نے کہا نہیں، کچھ حالات ایسے تھے کہ اس نے خوف کی وجہ سے کہہ دیا کہ نہیں، اگر میں یہ کروں گا تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات پیدا ہو جائے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ وہ امام کو شہید نہیں کیا۔ اور آخری جو زندان ہے جس کا طولانی عرصہ لکھا گیا ہے، 4 سال کا یہ عرصہ، جو خود امام بغداد میں زندان میں رہے، اور اس زندان میں اس قدر کیفیت تھی کہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس زندان میں اس زندان میں امام ٹھیک طریقے سے قیام نہیں فرما سکتے تھے، رکوع کے حالت میں رہتے تھے۔ امام رکوع کے حالت میں رہتے تھے، اور 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نہایت ہی طولانی زندان تھی، عرصہ بہت طولانی تھا۔ اور یہاں پر روایت میں کہتے ہیں کہ سندی ابن شاہق کو یہاں پہ مامور کیا گیا تھا۔ یہ اس قدر ظالم اور بدبخت تھا، یہ اس قدر ظالم اور بدبخت تھا کہ انہوں نے، جب روایت میں کہتے ہیں، یہ ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور اس قدر یہ ظالم تھا، اس قدر یہ منافق تھا، اس قدر یہ ظلم کرنے والا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب امام چاہتے تھے کہ وہ کچھ سو جائیں، کچھ آرام کر لے، تو یہ ظالم جا کے زنجیر کو ہلا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام آرام نہ کر سکے، اس قدر یہ ظالم تھا۔ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی، اور آخر میں جب امام کو شہید کیا گیا ہارون الرشید کے حکم پر، امام کو خرما میں زہر دیے گئے۔ جب امام شہید ہوئے تو یہ شاہق، سند ابن شاہق نے امام کے جنازے کو اٹھا کے بغداد کے پل تک لے کے گئے، اور وہاں پر آواز دیا کرتے تھے، ھذا امام الرافضہ فرفعوہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، اس کو پہچان لو۔ ظلم کی انتہا کر دی، اور یہ شخص 4 مزدوروں کو، جس کو 4 گورنمنٹ کے وہیں کے حکومت کے لوگ تھے جنہوں نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اور آواز دے رہے تھے کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، اس کو اچھی طرح سے پہچان لو۔ کہتے جاتے جاتے جب یہ بغداد کے پل تک پہنچ گئے تو یہ آواز کہیں سلمان ابن ابی جعفر تک پہنچی، تو سلمان نے کہا، انہوں نے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر آوازیں دے رہے ہیں، تو کسی نے کہا انہوں نے حضرت نفس زکیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو سلمان نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ آپ لوگ فوراً چلے جائیے، اور ہو سکتا ہے کہ غرب کی طرف اس جنازے کو لے آئیں، تو وہیں پہ آپ لوگ جا کے ان لوگوں کو روک لیں اور جنازے کو طلب کریں۔ اگر یہ جنازے سے انکار کر دیں
تو ان کو مار کے اور ان کو قتل کر کے بھی جنازہ لینا پڑ جائے تو آپ لے لیجئے۔ کہتے ہیں جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ پرچموں کو بلند کیے ہوئے ہیں، سیاہ پرچموں کو بلند کیے ہوئے ہیں، جو کہ عباسیوں کی علامتیں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جنازے کی طلب کی، انہوں نے ممانعت کی، تو انہوں نے جا کے ان کو مار کے جنازہ ان سے لے لیا۔ جنازہ لے کے سلمان ابن ابی جعفر پہنچے۔ میں کہتا ہوں کہ مظلومیت تو ہے اور اوج مظلومیت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہ بھی اس حالات میں، اس غربت میں کہ مزدوروں کو جا کے جنازہ اٹھانا پڑ جائے، اور اس قسم کی گستاخیاں کہ امام کی معرفی اس قبیح الفاظ کے ساتھ کی جائے، لیکن پھر بھی بہتر تھا، میں کہتا ہوں بہتر تھا، چونکہ کوئی تو پیدا ہوا، کوئی تو وہاں پہ تھا جنہوں نے امام کے جنازے کو لے لیا اور ان کا وارث بنا۔ میں قربان جاؤں حضرت امام حسین علیہ السلام پر، فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، ایسا کوئی دن نہیں تھا جیسے دن حضرت ابی عبداللہ کا تھا، امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ لکھتے ہیں کہ کربلا میں شہادتیں ہوتی رہی، شہادتیں ہوتی رہی، ایک ایک شہید ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ حضرت سید شہداء شہید ہوئے۔ بعد شہادت ہر ایک شہادت کے لیے، ہر ایک جنازے کے لیے کوئی نہ کوئی وارث پیدا ہوا۔ حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا گیا، ان کے قبیلے والے آئے، انہوں نے جنازہ اٹھا لیا۔ حضرت جناب حر کا جنازہ اٹھا لیا، ان کے قبیلے والے آ گئے۔ حضرت قمر بنی ہاشم، حضرت عباس علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا، ان کے وارث آئے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ صرف 2 ایسے جنازے رہ گئے جن کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت قاسم کا جنازہ تھا اور ایک حضرت ابی عبداللہ الحسین کا جنازہ تھا۔ یہاں تک کہ کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی شخص نہیں تھا جو ان 2 جنازوں کو اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں ایسی مظلومیت پر کہ سبط الرسول ہے، رسول اللہ کے نس موجود ہے، صحابی موجود ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہے کربلا میں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے سنا تھا کہ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، اور کئی لوگوں نے دیکھا تھا کہ خود رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن ظلم کی ایسی داستان کھڑی کر دی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو کائنات کے بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن ان کی مظلومیت سے بھی زیادہ مظلومیت کربلا کی مظلومیت ہے، جہاں سبط الرسول کو اس حالات میں شہید کر دیا گیا کہ جہاں نہ کوئی یار تھا اور نہ مددگار۔ امام اپنی زندگی میں بھی یہ کہتے رہے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، اور شہادت کے بعد بھی کوئی وارث پیدا نہیں ہوا کہ جو امام کے جنازے کو اٹھا سکے۔ یہ ہے داستان ہے مظلومیت کی، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ مولا حضرت امام موسیٰ جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس عظیم روز پہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیں، تمام مصیبت زدوں کو ان سے ان کی مصیبت کو دور فرمائیں، تمام کے تمام جتنے لوگ ہیں جو اس دور میں بے بس ہو چکے ہیں، مولا ان کی بے بسی کو رفع و دفع فرمائے۔ مولا تمام کے تمام مومنین کو جزائے خیر دے اور ہمیں اس امر الہی میں ہماری مدد فرمائے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔